नाजरीन کرام، حماس کے حکام اور اسرائیلی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی سرزمین سے داغے گئے راکٹ اسرائیل میں گرنے کے بعد اسرائیل نے جمعرات کی صبح وسطی غزہ میں فضائی حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حماس کے زیر استعمال 2 تربیتی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک سیکیورٹی پوسٹ اور زیر زمین سائٹ کے ایک حصے کو نشانہ بنایا جسے راکٹ انجن تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل پولیس کا کہنا ہے کہ غزہ سے فائر کیا گیا ایک راکٹ جنوبی اسرائیل پر گرا، جس سے ایک مکان کو معمولی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حالیہ چند روز میں اس طرح کے دوسرے حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ ایک بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی بمباری سے فلسطینیوں کو محض قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے اور یروشلم اور اس کے لوگوں کے لیے اپنی حمایت بڑھانے کی ترغیب ملے گی۔ دوسری جانب عرب لیگ نے اسرائیل سے مشرقی یروشلم میں اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام کے احاطے میں یہودیوں کی عبادت ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور متنبہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے جذبات کی کھلم کھلا تضحیک ہے جو بڑے تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل یروشلم کے قدیم شہر میں مسلمانوں کے عبادت کے حق پر پابندی عائد کر رہا ہے، جبکہ پولیس کی موجودگی میں انتہائی قوم پرست یہودیوں کو رمضان کے مہینے میں مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے اس موقع پر عمان میں ہنگامی اجلاس کے بعد عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو غیت کے ہمراہ صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے مطالبات واضح ہیں کہ مسجد اقصی اور اس کے تمام علاقے میں حرم شریف مسلمانوں کی واحد عبادت گاہ ہے۔ احمد ابو الغیت نے کہا کہ اسرائیل صدیوں پرانی اس پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کے مطابق غیر مسلم مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام الاقصی کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں قابض اسرائیلی فورسز نے گزشتہ دنوں مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ واقعے کے حوالے سے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ تینوں فلسطینیوں نے باب الاثبات سے نکل کر اسرائیلی پولیس اہلکاروں پر مبینہ طور پر فائرنگ کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مبینہ مسلح حملہ آور مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے تو وہاں موجود پولیس اہلکاروں اور ان کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں تینوں حملہ آور جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مقتولین کے پاس خودکار آتشی اسلحہ اور پسٹل تھا۔ اس حملے کے فوراً بعد قابض اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کی تالہ بندی اور تاریخی شہر القدس کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ بعد ازاں اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ 12 جولائی کو فلسطین میں مغربی کنارے کے شمالی حصے میں قائم مہاجرین کے جنین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو قتل کر دیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کی ایک عدالت نے فلسطین میں انسانی حقوق کی کارکن اور خاتون رکن پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ چلائے بغیر 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ خیال رہے کہ اسرائیلی پولیس نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی رکن پارلیمان خالدہ جرار کو چند روز قبل مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں ان کے گھر سے حراست میں لیا تھا۔ واضح رہے کہ انسانی حقوق کی کارکن خالدہ جرار فلسطینی شہریوں کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کی وجہ سے اس سے قبل بھی متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکی ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنوں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے والے افراد کو جیلوں میں قید کرنے کی پرزور مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2015 سے شروع ہونے والی کشیدگی میں اب تک 280 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس عرصے میں 42 اسرائیلی، 2 امریکی، اردن کے 2 شہری، جبکہ آسٹریلیا، سوڈان اور برطانیہ کا ایک شہری ہلاک ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں نے اسرائیلی فورسز پر چاقو اور دیگر اسلحے سے حملے کیے، جبکہ فورسز پر کار حملے میں کیے گئے
اور فورسز نے اپنے دفاع میں ہلاک کیا، جبکہ متعدد فلسطینیوں کو احتجاج مظاہروں اور اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک کیا گیا۔ دوسری جانب فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں جاں بحق کیے جانے والے فلسطینی شہری غیر مسلح تھے۔ یاد رہے کہ حالیہ کچھ مہینوں میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ناظرین اکرام، مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف ہونے والے حالیہ پرتشدد واقعات کے بعد مبینہ طور پر فلسطینی علاقے سے فائر کیے گئے راکٹوں کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے خصوصی دستوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رات کو 5 گرفتاریاں کی۔ 4 ہفتے قبل حملوں اور مظاہروں میں اضافے کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے ہلاکت خیز چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشیدگی کا مرکز مقبوضہ بیت المقدس کے اسرائیل کے ساتھ ملحقہ پرانے شہر میں واقع مسجد اقصی کا متنازع احاطہ رہا ہے، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں جمع ہونے والے فلسطینی نمازی اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری کی حفاظت میں یہودی زائرین کے دورے کے ساتھ ساتھ ان کی مسجد میں رسائی پر پابندیوں کے باعث مشتعل ہیں۔ یہودیوں کو مخصوص اوقات میں اس جگہ کا دورہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں عبادت کرنے کی ممانعت ہے۔ یہودیوں کے عید فصح کے تہوار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں ہونے والے پرتشدد واقعات نے گزشتہ سال جیسے واقعات کے دوبارہ ہونے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ گزشتہ سال بھی اسی طرح کے حالات نے 11 روزہ جنگ کو جنم دیا تھا، جس کے دوران غزہ کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز جنوری کے بعد سے اس طرح کے پہلے واقعے میں حماس کے زیر کنٹرول ہلاک کیے گئے علاقے سے جنوبی اسرائیل میں مبینہ طور پر راکٹ فائر کیے جانے کے بعد انتباہی سائرن سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فائر کیے گئے راکٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا ہے۔ ناظرین اکرام، چند گھنٹے بعد اسرائیلی فضائیہ نے کہا کہ اس نے جوابی کارروائی میں حماس کی ہتھیاروں کی فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں عینی شاہدین اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حماس نے دعویٰ کیا کہ اس نے حملے کو ناکام بنانے کے لیے اپنے طیارہ شکن دفاعی سسٹم کا استعمال کیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 23 لاکھ آبادی پر مشتمل آبادی کے علاقے میں کسی بھی دھڑے نے فوری طور پر راکٹ کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ حملہ ہفتوں سے جاری بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے بعد سامنے آیا، جس میں کل 23 فلسطینی اور عرب اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں وہ مبینہ حملہ آور بھی شامل ہیں جنہوں نے 4 مہلک حملوں میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ راکٹ فائر کیے جانے کا واقعہ بھی مسجد اقصی کے احاطے اور اس کے ارد گرد اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے تشدد کے ایک ہفتے کے آخر میں ہوا ہے۔ ان پرتشدد کارروائیوں کے دوران 170 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر فلسطینی مظاہرین ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے گزشتہ روز کہا کہ امریکہ کو کشیدگی پر سخت تشویش ہے اور اس تمام صورتحال میں سینئر امریکی حکام اسرائیل، فلسطینی اتھارٹی اور عرب حکومتوں کے اپنے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ مسجد اقصی کے احاطے کا تاریخی تشخص اور حیثیت برقرار رکھیں اور اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کریں۔